کل ہی کر دوں گا اس سال، تو لڑکا بھی اسی میں چلا جائے گا، نعوذ باللہ مر جائے گا۔ لیکن شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے اسلاب سے، سلب سے آپ کی والدہ کے شکم میں آ چکے تھے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اب جب وقت ولادت آیا بچے کا، تو ماں بڑی پریشان ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میرا یہ بچہ تو دیکھتے ہی یہ لوگ تو اس کو قتل کر دیں گے۔ سمجھ میں کچھ نہ آیا، گھر سے باہر نکلی، جنگل کی طرف چپکے سے چلی گئی۔ جنگل میں ایک غار تھا، اس غار میں جا کر آخری ٹائم پر رہنے لگی، اور اسی غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جب ماں نے دیکھا چاند سا ٹکڑا، ایک نبی پیدا ہوا ہے، پیغمبر ہے، وہ کبھی اپنے بچے کو دیکھتی تھی۔ دنیا کے لوگ جب ان کا کوئی بچہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن مائی صاحبہ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو زار و قطار رونے لگے۔ یا اللہ، اگر کسی نے خبر دے دی حاکم وقت کو تو وہ تو اس بچے کو قتل کر دیں گے، اور اگر میں یہاں رہوں گی تب بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر اس بچے کو چھوڑ کر یہاں سے جاتی ہوں تو یہ معصوم بچہ، ایک دن کا بچہ، یہ کیسے زندہ رہے گا بغیر کھائے پیے؟ اور ہوتی رہی، آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے چھوڑ دوں۔ لے کر جاؤں گی تو قتل کر دیں گے، نہیں لے کر جاؤں گی تب بھی اگر معلوم ہو گیا تو قتل کر دیں گے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ اللہ کے حوالے چھوڑ جاتی ہوں، یا تو بھوکا پیاسا ختم ہو جائے گا، مگر اپنے ہاتھ سے اپنے دشمنوں کو نہیں دوں گی۔ بچے کا ماتھا چوما، روتی ہوئی غار سے نکلی اور چھپ چھپا کر اپنے گھر آ گئی۔ ماں کی ممتا جب زور کرنے لگی، 2-3 دن پتہ نہیں کیسے گزارے ہوں گے اس نے، آخر کار نہ رہا گیا اور چھپتی چھپاتی لوگوں سے نظریں بچاتی، دیکھ کر تو آؤں بچے کو یا تو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، یا کسی نے اٹھا لیا ہوگا، یا کسی نے قتل کر دیا ہوگا، مگر دل کو چین تو نہیں آ رہا تھا۔
اچھا کہ دیکھ کر تو آؤں. ادھر ادھر دیکھ، چھپ چھپاتی غار میں پہنچی. جب غار میں جا کر پہنچی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑے خوبصورت اور بڑے تندرست ہیں اور انگوٹھا چوس رہے ہیں. انگوٹھا چوس رہے ہیں. مالک کریم ان کو اسی میں سے روزی دے رہا ہے. بڑی خوش ہوئی. فوراً بچے کو اٹھایا، دودھ پلایا اس کو، اور پھر وہیں چھوڑ کر پھر واپس آ گئی. اس طرح ہر 2 دن 3 دن کے بعد جاتی تھی اور ان کو دودھ پلا کر چپکے سے واپس آ جاتی تھی. سال پورا ہو گیا اسی طرح. نمرود کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ جس بچے کے لیے میں نے خواب دیکھا تھا سال تو ختم ہو گیا، بچہ قتل ہو گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، نعوذ باللہ. بچے کو بس جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تو گھر میں لے آئے. اب بچہ جو تھا وہ بڑا ہونے لگا. بڑا ہوتے ہوتے جوان ہو گیا. جوان جب ہوا تو دیکھا کہ پوری قوم گمراہی میں ہے، بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، نمرود کی پوجا کرتے ہیں. نمرود کے علاوہ بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. بتوں کے علاوہ بھی ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے سوچا کہ اب چونکہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی ہے اور کمر باندھ دی ہے، اب ان لوگوں کو ہدایت کی جائے. ہدایت کا طریقہ بڑی حکمت سے آپ نے شروع کیا. سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی. ایسی تبلیغ نہیں کی کہ گھر میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، گھر میں اور پڑوس میں تو کوئی بات بھی نہیں سن رہا ہے، لیکن بستر لے کر یہاں سے رائے ضرور جانا ہے یا کہیں اور شہروں میں جا کر تبلیغ کرنی ہے. بستر سر کے اوپر ڈال کے کندھے کے اوپر. بچے معصوم چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر گھروں میں. بیوی بیچاری اکثر مال وغیرہ گائے بھینس وغیرہ وہ لوگ رکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 8-10 سال کے 9 سال کے وہ گائے کو لے کر جا رہا ہے، گائے کو لے کر آ رہا ہے، بھینس کو لے کر جا رہا ہے، بھینس کو لے کر آ رہا ہے. بیوی بیچاری دودھ نکال رہی ہے اس میں سے اور اس کو کر رہی ہے. اور یار مسلمان جو ہے تبلیغی وہ کہہ رہے میں 1 سال کے لیے تبلیغ پر جا رہا ہوں. بھائی تیرے پیچھے یہ کون سنبھالے گا؟ اللہ ہے نا، اللہ سنبھالے گا. اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. او بھائی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے تمہارا. تم پہلے اپنے گھر میں تبلیغ کرو، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرو، پہلے اپنے پڑوس والوں کو تبلیغ کرو، پھر کسی دوسرے شہر جانا. اور یہ سب سے بڑا کام جو سنت ہے روزگار کرنے کا، نفقہ کمانے کا، روزی کمانے کا، بچوں اور بیوی کا خیال کرنے کا،
وہ چھوڑ کر تبلیغ